الرحمن الرحیم والمحصنات، اور وہ عورتیں جو خاندانوں والے ہیں، خاوندوں والے ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر ما ملکت ایمانکم، وہ جن کے مالک ہو جائے تمہارے دائیں ہاتھ، کتب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہے، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نکاح کی قید میں رکھنے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس تم نے ان عورتوں میں سے جس سے فائدہ اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس تم دو ان کو مہر ان کے جو مقرر شدہ ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس چیز پر کہ جس پر تم راضی ہو گئے ہو مہر کے مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ سورۃ النساء کا آیت نمبر 24 ہے۔ کل کے درس تک ہمارے 4 پارے درس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 5ویں پارے کا پہلی آیت ہے اور سورۃ النساء کا آیت نمبر 24 ہے۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے وہ عورتیں بیان فرمائی جو ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر حرام ہے، اس کی تفصیلات ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آج اللہ رب العزت ان عورتوں کو بیان فرماتے ہیں جو عارضی حالات میں تمہارے اوپر حرام ہے، بعد میں حلال بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی عورتیں؟ فرمایا والمحصنات، وہ عورتیں ہیں جو خاوندوں والے ہیں، من النساء، عورتوں سے۔ آدمی کے نکاح میں خاتون ہے تو وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جب وہ آدمی مر جائے گا یا طلاق دے دے گا، عدت گزر جائے گی، وہ عورت تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ محصنات حصن کہتے ہیں قید میں، تو آدمی کے قید میں ہوتی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہوتی ہیں، جب اس سے آزاد ہوگی تو آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوسری الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے ہاتھوں پر لونڈی بند کر آ جاتی ہے یا تمہیں ملکیت حاصل ہو جاتا ہے۔ جہاد کی برکت سے ہوتی تھی اور بہت سارے کافروں کی عورتیں قید کر کے آتی تھی تو لونڈیاں بنا دیتے تھے، اور جہاد کی برکت سے تھا۔ آج کی دنیا میں وہ چیز نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ کتب اللہ علیکم، کتب اللہ علیکم، اللہ رب العزت نے فرض کیا تمہارے اوپر یہ عورتیں جو حلال ہیں یہ تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور جو حرام ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے کہہ دیا کہ آدمی کوئی جانور نہیں ہے جدھر منہ مارتا پھرے اور حیوانوں کی طرح چلتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون و ضابطے وضع کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو چند عورتیں ہیں، ماں ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہیں، اور کچھ عورتیں جو دوسروں شوہروں کے نکاح، یہ تو چند عورتیں ہیں۔ وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ تو پوری دنیا کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ہاں، ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس کو مال کے ساتھ تلاش کرو، مہر دے کر، بغیر مہر کا نکاح نہیں ہوتا۔ مہر کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے محسنین غیر مصافحین، جب بھی جہاں پر بھی نکاح کرو گے محسنین، نکاح کی نیت سے کرو گے، گھر آباد کرنے کی نیت سے کرو گے، اولاد کی نیت سے کرو گے، ہمیشہ کی نیت سے کرو گے۔ طلاق ایک عارضی واقعہ ہے، وہ آج وہ الگ مسئلہ ہے۔ غیر مصافحین، شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو، شوق بازی کے لیے نہ ہو، اپنی مستی کے لیے نہ ہو۔ غیر مصافحین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مستی کے لیے عورت کو نکاح میں لے لینا اور بعد میں اس کو دوبارہ چھوڑ دینا، اس چیز کے لیے نہ ہو۔ یہ تمام شرائط ہوں گے تو پوری جہان میں جتنی عورتیں ہیں وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ تفصیلات بیان ہو چکی ہے۔ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً،
یہاں پر یہ بہت بحث ہے کہ فمستطعتم، تم جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کا اجر مہر جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، وہ ان عورتوں کے حوالے کر دو۔ یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کی شرائط تھی۔ نکاح کے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، ہاں اور نہ، اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول، اسی کو راضی بازی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے میاں بیوی کا جو نکاح ہو رہا ہے اس میں ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 مہر متعین ہو، کتنا مہر ہے، ہم نے تفصیلات بہت بیان کی ہے مہر کے گزشتہ درسوں کے اندر۔ نمبر 3 عورت کے ساتھ نکاح کر رہے ہو، شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کی نیت ہو، ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں بعد کی نیت ہو، تاریخ مقرر کر دے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگی، یہ 4 شرائط ہوں گی، نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 مہر متعین ہو، نمبر 3 ہمیشہ کی نیت ہو، اور نمبر 4 2 گواہ اس موقع پر موجود ہو۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، آج کل نیٹ پر چل بھی بہت رہا ہے، شیعہ مذہب کے اندر نکاح متع جائز ہے۔ نکاح تو نہیں، خیر متع، یہ متع عین کے ساتھ ہے، متع یہ بہت مشہور ہے، اور آج کل نیٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ مستطعتم سے انہوں نے نکالا کہ تم فائدہ اٹھاؤ اسے۔ یاد رکھیے یہ جو متع کہا جاتا ہے شیعہ مذہب کہتا ہے، یہ تو اصل میں کفر ہے، مذہب تو ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں جائز تھا شروع میں، اور بعد میں بہت سارے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور بڑے دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھو، نکاح متع اور چیز ہے، اور شروع اسلام کے اندر جو نکاح تھا وہ اور چیز تھا۔ زمانہ جاہلیت ختم ہوا، اسلام کا آغاز ہوا، تو ایک قسم کا نکاح زمانہ جاہلیت سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اس نکاح کو نکاح موقتہ کہتے ہیں۔ موقتہ وقت سے ہے کہ وقت متعین ہو، آدمی نکاح کر لیتا تھا چند مہینوں اور چند سال کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نکاح موقتہ۔ یہ شروع اسلام میں تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، قرآن نے بھی اس کو منع نہیں فرمایا تھا، یہ تھا۔ لیکن نکاح موقتہ جو تھا، جو وقت کے ساتھ تھا، اس کے اندر بھی 3 چیزیں موجود تھی، گواہ ہوتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے نا ولی کا اجازت ہوتا تھا، اور پھر بغیر طلاق کے چھوڑ دیتے تھے، 1 حیض یعنی 1 مہینے تک اس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہوتی تھی، نکاح موقتہ جس کو کہتے ہیں۔ نکاح متع نہیں تھا، یہ جو متع ہے یہ زنا ہے، سراسر اسلام کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ شیعہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے، خواہشات پورا کرنے کے لیے 1-2 دن کے لیے، 1-2 مہینے کے لیے، 1-2 ہفتے کے لیے اگر کسی عورت کو اپنے پاس رکھ کے، بغیر گواہوں کے، بغیر مہر کے، بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر طلاق کے، وہ اپنے پاس رکھ کے شہوت پوری ہو تو اس کو چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں یہ لوگ نکاح متع، اور کہتے ہیں کہ اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قائل تھے۔ یاد رکھیے پہلی بات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شروع میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ نکاح متع کیا ہے، نکاح موقتہ کیا ہے، نکاح متع نہیں، موقتہ کیا ہے۔ انہو رجع، مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے اسے رجوع کر لیا اور کہا یہ کیا ہے۔ خود ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جب سورۃ المؤمنین کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل فرج سواہما فہو حرام، کہ اس عورتیں جو بیان ہوئی قرآن میں، ان عورتوں کے سوا تمام عورتیں ہم پر حرام ہے، یہ ہمارے لیے برابر ہے۔ یہاں پر یہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں، یاد رکھیے غزوہ خیبر سے گدھے کا گوشت کھانا بھی حلال تھا، غزوہ خیبر میں گدھے کا گوشت حرام ہوا۔ اور اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی سے روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں عورتوں کے متع سے منع کیا ہے۔ تو بہت سارے دلائل موجود ہیں، کوئی حضرت ابن عباس اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ جو نکاح متع ہے
جس کو ہمارے لوگ بھی بہت سارے وہ کرتے ہیں، یہ متعہ نہیں ہے، نکاح موقتہ شروع اسلام میں تھا۔ حضرت ابن عباس نے بعد میں سمجھا اور حضرت ابن عباس نے بھی اس سے رجوع کیا۔ متعہ شروع سے ہی زنا تھا اور آج تک ہی زنا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت سے وہ لوگ اس چیز کو پیش کرتے ہیں فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پہلی بات ایک چیز عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے جو آدمی نکاح میں کسی عورت کو لے لے، وہ نکاح میں نہیں، زنا میں کسی عورت کو لے لے، اس سے تو نسب ثابت نہیں ہوتا۔ عقل کیسے تقاضا کرتا ہے؟ یہ کیسے نکاح ہے جس سے اولاد ہی ثابت نہیں ہوتی؟ بھائی ایک عورت ایک مہینہ آپ کے پاس، ایک مہینہ دوسرے کے پاس، ایک مہینہ تیسرے کے پاس، ایک مہینہ چوتھے کے پاس، اس کا کیسے اولاد ثابت ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو، اس کا میراث کیسا ہوگا؟ وہ کس کا ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے ہے، یہ جو اس کے بچے ہیں یہ اس کے ہیں یا اس کے ہیں، میراث کدھر سے ہوگا؟ لہٰذا یہ تو عقل بھی اس چیز کا تقاضا نہیں کر رہی۔ متعہ کا اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا متعہ کے اندر مہر بھی نہیں ہوتا، ولی کی اجازت بھی نہیں ہوتا، گواہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون سا عقل یہ تسلیم کرتا ہے کہ عورت اپنے من پسند کی جہاں پر بھی دل چاہے، جدھر بھی دل چاہے؟ اور آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس پر عمل پیرا کہ جی نکاح متعہ اسلام میں تھا، کوئی اسلام میں نہیں تھا، نکاح متعہ زنا ہی ہوتا ہے۔ نکاح موقتہ شروع اسلام میں تھا، خیبر میں، غزوہ اوطاس میں، غزوہ تبوک میں، ان تمام غزوات کے بعد نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان مہر مقرر ہو گیا ہے، اب اگر دونوں آپس میں مل کر راضی ہو جائے، بیوی کچھ مہر شوہر کو معاف کر دینا چاہے اپنے رضامندی سے، یہ بات ممنوع نہیں ہے اور یہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والا ہے۔ ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے، عورت کو مجبور نہ کرے کہ آپ مہر معاف کر دیں۔ عورت اپنی طرف سے، ہمارے ہاں لوگ مجبور کر دیتے ہیں، عورت کو دیتے ہی نہیں ہے۔ عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ شوہر کو بولے میرا مہر دے دے، یہ چیز نہ ہو۔ عورت اپنے مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کچھ معاف کر دیتے اور کچھ لے لیتی ہے۔